ہے اس حدیث سے مراد یہ جو اس وقت موجودہ ٹی وی چینلز ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، کیونکہ اکثریت اسلام کے خلاف، اور جو بھی پروگرام آ رہا ہے وہ فتنے سے خالی نہیں ہے۔ اسلام قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ فتنے سے، انہی پروگراموں نے مسلمانوں سے ان کی ثقافت، ان کی اسلامی کلچر، اس کو کس چیز نے نکالا ہے؟ اگر کوئی سوال اٹھائے تو یہ وہ چینلز ہیں، یہ جو فضا کے ذریعے فتنے برسا رہے ہیں مسلمانوں کے گھروں تک، بیٹھا کوئی کہاں ہے اور فتنہ اس کا کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب تک یہ فتنے نہیں آئیں گے قیامت برپا، یہ فتنے بھی آ چکے، یہ فتنے بھی آ چکے۔ اب غور کرو کتنی بڑی بے حسی کا عالم ہے، مسلمان ہو کر اپنے بیوی بچوں کو یہودیوں کا نصاب سکھاتا ہے، مسلمان ہو کر، اس ٹیلی ویژن کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے۔ سرکار نے اسی کو فرمایا یہ فتنے ہیں۔ کیا ہیں؟ فتنے ہیں۔ اس پہ اگر آپ کلام کریں تو شاید آپ کا پورا جمعہ اسی پہ لگ جائے، کیونکہ ہم آج تفصیل کے اندر نہیں جائیں گے، فقط یہ کہ یہ علامات قیامات ہیں۔ سوچو اور غور کرو، جس چیز کو سرکار فتنہ فرما رہے ہیں، آج مسلم کا شاید کسی مسلمان کے گھر میں ایسی چیز نظر نہ آتی ہو، شاید۔ غور کرو نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فتنہ ہے، اور فتنے کا معنی جو بندے کو گمراہ کر دے، جو بندے کو راہ راست سے دور کر دے، جو بندے کو صراط مستقیم سے دور کر دے، گمراہی اور دلالت کے راستے پہ چلائے۔ کیا خیال ہے ایک مسلم کے حق میں فلم دیکھنا یہ صراط مستقیم ہے یا گمراہی کا راستہ ہے؟ ایک مسلم کے لیے گانے باجے سننا معاذ اللہ یہ صراط مستقیم کہیں گے یا گمراہی کا راستہ کہیں گے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں دیکھ رہا ہوں فضا کے ذریعے میری امت پہ فتنوں کی کثرت ہوگی، میری امت پہ فتنوں کی کثرت ہوگی۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا تحقیق کے مطابق اس وقت پورے ورلڈ میں 13,000 ٹی وی چینلز فتنے برپا کر رہے ہیں، الا یہ کہ اگر ان میں سے شاید کچھ 4-5 ایسے ہوں جو اسلام کے مطابق ہوں، شاید، ورنہ اکثریت جو ہے وہ فتنے ہی برپا کر رہے ہیں، اکثریت جو ہے وہ فتنے ہی۔ سمجھ سے کام باہر ہے، ایک خاتون ننگے لباس میں، سر اس کا بالکل ننگا ہے، کوئی دوپٹہ اس نے نہیں لے رکھا، اور کیسا وہ گدھا انسان ہے جو اپنے سامنے پٹی پہ لکھواتا ہے مذہبی سکالر، اور بیٹھا ہے اس کنجری کے سامنے، اور بیٹھا ہے اس کنجری کے، جو کنجری سر ننگا کر کے بیٹھی ہے، جس کا جسم لباس ایسا ہے کہ نہ ہونے کے مترادف، باوجود لباس کے وہ ننگی ہے، اس کے ساتھ علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر وہ انٹرویو دے رہا ہے یا لوگوں کو دین اسلام سکھا رہا ہے، اور لکھا ہو کیا آ رہا ہے مذہبی سکالر۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں۔ یہ کون سی اسلام کی پیروی کی جا رہی ہے؟ یہ کون سا اسلام کا نظریہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے؟ آگے سادہ لوگ مسلمان ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ جب ان کے لیے اجنبی عورتوں کے پاس بیٹھنا، خلوت اختیار کرنا، ان سے گفتگو کرنا، ان کے بالوں کو دیکھنا، ان کے حسن جمال کو دیکھنا، ان کے پورے جسم کو ننگا دیکھنا جب مذہبی سکالر کے لیے جائز ہو گیا تو ہمارے لیے ڈرامہ دیکھنا کب حرام ہو گیا؟ پھر اگلے مسلمان سادہ ہیں، وہ ان گندے لوگوں کی وجہ سے آگے یہ سمجھتے ہیں اس طرح کے لوگ یہود اور نصارہ سے پیسے کمانے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اسلام سے کوئی محبت ہے؟ اگر ہوتی تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کیوں ترک کر دیا؟ بتائیں یہ سارے مذہبی سکالر، ایک خاتون جو اجنبی ہے، تمہاری ماں نہیں، تمہاری بہن نہیں، تمہاری بیوی، تمہاری بیٹی نہیں، کوئی تمہاری ایسی رشتہ دار نہیں بیٹھی ہوتی، اس کا سر بھی ننگا ہوتا ہے، اس کا سر بھی، اس کا لباس بھی۔ رسول کائنات کی آئی حدیث آ رہی، فرمایا میری امت میں ایسی عورتیں آئیں گی قیامت سے پہلے، یہ بھی نشانی ہے قیامت کی، فرمایا باوجود لباس کے وہ ننگی نظر آئیں گی، یا ٹائٹ ہوگا یا باریک ہوگا لباس۔ تو کیا جو اس کے سامنے بیٹھی ہے اس کی یہی حالت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بتائیں مذہبی سکالر ایسے ہوتے ہیں؟ بولے تو صحیح کچھ، لوگوں کا نظریہ ہے نا، وہ میڈیا پہ آگے لہذا مذہبی سکالر ہو گیا۔ اسلام کی جس پہ لعنت اترے وہ کیسا مذہبی سکالر ہے؟ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے وہ کیسا مذہبی سکالر ہے؟
اس کی شکل یہودیوں جیسی ہے، اس کی اپنی شکل کیسی ہے؟ یہودیوں جیسی ہے۔ حدیث کا وہ منکر ہے، اس بے ایمان کو کہا جاتا ہے جی یہ مذہبی سکالر ہے۔ خدا کا خوف اٹھ گیا، اور کیا کہہ سکتے ہم؟ خدا را ایسے بدماشوں سے اپنے آپ کو، ایسے تمام چینل سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو دور رکھیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا یہ میری امت کے لیے فتنہ ہے۔ یہ چینلز جو اسلام کے خلاف ہیں، کیا فرمایا؟ میری امت کے لیے، فرمایا میں ان کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، فضا کے ذریعے یہ میری امت میں فتنے پھیلائیں گے۔ میری امت میں کیا پھیلائیں گے؟ فرمایا یہ علامات قیامت میں سے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے خارجیوں کا ظہور۔ خارجیوں کا یعنی خارجی مذہب بھی نکل آئے گا ایک۔ یہ حضرت مولا کائنات علی مرزا کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے کے اندر مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے ہی خلاف ہوئے تھے، اس وقت سے ان کو خارجیت کا لقب دیا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ نے اپنی حیات میں، ظاہری حیات میں فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں میری امت میں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ خارجی لوگ نہ آ جائیں، جب تک کہ خارجی لوگ نہ آ جائیں۔ ان لوگوں کا مذہب یہی ہے ہمارے سوا پوری کائنات کے مسلمان کافر ہیں، جو ہم کہیں وہ ٹھیک، جس طرح ہم کہہ دیں اس کو جو مانے وہ مسلمان، ورنہ سب کے سب۔ انہوں نے مولا کائنات علی عمر صاحب پہ بھی فتویٰ دیا تھا، استغفر اللہ العظیم، کہنے لگے علی آپ کافر ہو گئے ہو، اور اسی بات پر علی کے ساتھ جنگ کی تھی۔ علی مرزا نے کیا کیا تھا؟ جس بات پہ انہوں نے مولا کائنات پہ کفر کا فتویٰ دیا تھا، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، جنگ ہو رہی تھی، ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں نہیں جائیں گے، لوگوں کے ظرف نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو ختم کرتے، ہماری طرف سے یہ بندہ آئے گا اور تمہاری طرف سے جو تمہیں سمجھ آئے۔ انہوں نے کہا جی قرآن میں آیا ہے، حالانکہ پہلے یہ مولا کائنات کے ساتھ ہی لڑ رہے تھے، ان کے ساتھ، دوسرے گروہ کے ساتھ۔ کہنے لگے قرآن میں آیا ہے اللہ کے سوا ہم کسی کو حاکم تصور کرتے؟ اسی بات پہ کہنے لگے آپ کافر ہو گئے، اسی بات۔ پھر عبداللہ بن عباس ان کے پاس پہنچے، فرمایا تمہارے خدشات کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ خدشہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں آپ سے یہ پوچھوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مسئلہ ذکر کیا ہے، جب کوئی احرام کی حالت میں، جب کوئی احرام کی ایک خرگوش کو مار ڈالے، اب اس کی قیمت کا اندازہ کس طرح لگائیں گے؟ عبداللہ بن عباس نے قرآن پڑھا، اللہ فرما رہا ہے اس جگہ کے دو عادل مردوں کو سامنے کر دو، ان سے فیصلہ کروا لو کہ اس جیسا جانور مارکیٹ میں کتنی قیمت کا ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ خود تو فرما رہا ہے جب گھاٹا وعدہ ہو تو کسی کو حاکم بنا دیا کرو۔ اور پھر آپ نے دوسری دلیل رکھی، فرمایا دیکھو اللہ فرما رہا ہے شوہر اور بیوی میں تنازع ہو جائے، اگر ان کی آپس میں نہ بن سکے، اللہ سورہ نساء میں فرما رہا ہے کہ لڑکی کے گھر والوں سے بھی کچھ بندے آ جائیں، لڑکے کے گھر والوں میں سے کچھ بندے آپس میں صلح کی کوشش کریں گے تو اللہ ضرور ہدایت عطا فرما دے گا۔ فرمایا پھر اللہ پہ کیا فتویٰ ہے جس نے قرآن میں یہ بات بندوں کی طرف نسبت کی ہے؟ مولا کائنات پہ اسی وجہ سے تم نے کفر کا فتویٰ دیا۔ اب خارجیوں کے پاس سوائے چپ کے کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ جب دلائل ہیں اور اگلا بندہ بھی عالم ہو تو پھر وہ چپ کر جاتا ہے جب دلائل کا جواب نہ ہو اور کچھ کہہ سکتا۔ آپ نے کہا کیسی باتیں تم کرتے ہو؟ سرکار نے فرمایا خارجیوں کا آنا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد قیامت سے پہلے جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے لوگ آئیں گے، یہ بھی آئے اور گزر گئے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حجاز مقدس سے ایک بہت بڑی آگ اٹھے گی، ایک بہت بڑی آگ، یہ آگ پچھلے زمانوں میں اٹھی، اس نے بربادیاں کی اور گزر گئی۔ سرکار نے فرمایا وہ ہو گیا، جو فرمایا وہ ہو گیا۔ جتنی باتیں ہم آپ کو عرض کر رہے ہیں ہر بات پر حدیث مبارکہ ہم پیش کر سکتے ہیں۔ کسی بھائی کو کہیں کسی بات پہ اعتراض ہو، اس بات کے متعلقہ حدیث پاک پیش کی جا سکتی ہے۔ پہلے ان کے متعلقہ حدیثیں پڑھی ہیں، پھر یہ ترتیب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب اتنی کثرت کے ساتھ علامات قیامات ہیں، ہر علامت پہ حدیث رہے ہیں تو شاید ہمارا سال بھی اسی موضوع پہ چلتا رہے تو یہ ختم ہو سکتی۔ اس لیے آخری 10 علامات یا ان میں سے ایک دو پر احادیث مبارکہ کا ذکر کریں گے، اگرچہ یہ ہر بات نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت جو بھی آپ کو عرض کی جا رہی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قتل و غارت کثرت کے ساتھ نہیں ہوگی۔ وہ آپ کے سامنے نشانی ظاہر ہو چکی ہے، قتل و غارت کی جو کثرت ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں سے دیانت داری اٹھ نہ جائے۔ مطلب کیا ہے کہ قیامت کے وقوع سے پہلے لوگ بے ایمان ہو جائیں گے، امانت میں خیانت کریں گے، امانت میں کیا کریں گے؟ خیانت کریں گے۔ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت آگے ایک نشانی ہے اس کے تحت انشاءاللہ عرض کروں گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ امتوں کے طریقوں کی پیروی کرے گی میری امت بھی، ہر اس کام کی پیروی کرنا اس امت کے لیے حرام ہے پیچھے والی امتوں کی، جس جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کر دی، اور جس پیچھے والی شریعت کی بات کو ہماری شریعت نے منسوخ نہیں کیا اس پہ عمل کرنا بالکل درست ہے، اس پہ عمل کرنا بالکل درست ہے۔ تو اس جگہ جو سرکار نے فرمایا یہ شریعت جن کاموں سے روکے گی یہ وہ کام کریں گے، یہ لوگ وہ کام جس کی وضاحت آگے ایک نشانی میں آ رہی۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت میں ایسی عورتیں نہ آ جائیں کہ جو باوجود لباس کے ننگی ہوں گی، جو باوجود لباس کے کیسی ہوں گی؟ ننگی ہوں گی۔ اب غور کرو، آج جو حالت عورت کے لباس میں ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی، میں تو حیران ہوتا ہوں اس باپ پر، اس بھائی، اس شوہر پر کہ جس کی بیوی، بیٹی یا بہن ایسا ٹائٹ یا اتنا باریک لباس پہنتی ہے، وہ ہے تو کم از کم مسلمان، اس کو شرم نہیں آتی کہ وہ اپنے گھر والوں کو روکے؟ اس پہ فرض ہے ایسے گناہ سے روکنا۔ شرم و حیا ختم ہو گئی ہے۔ جس طرح آج یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ کہ ایسی عورتوں کا ظہور ہو چکا ہے کہ شرم و حیا ختم ہو چکی، شرم و حیا الا ماشاء اللہ، جو رب جس کو چاہے جسے طرح ہدایت ہے، وہ بہت کم لوگ ہیں۔ اکثریت کی حالت یہی ہے جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ عظیم ہے، ایک کر رہا ہے اور گھر کے فرد کو خبر تک نہیں، وہ اپنی بدمستی میں بدمست ہے، جو کوئی گھر والا کر رہا ہے ٹھیک ہے۔ بیٹی پیسے لے کے گئی، جیسا مرضی لباس لے کے گئی، باپ نے اس کو کوئی بات نہیں کی۔ یہ کس بات کی دلیل ہے کہ باپ کی غیرت بھی مر چکی ہے۔ بیوی پیسے لے کے گئی، اول تو بیوی اور بیٹی کا حق ہی نہیں بنتا مارکیٹ سے جا کے شاپنگ کرنا، شوہر جائے، بھائی جائے، اس کا باپ جائے، جو بھی مرد موجود ہے وہ جائے۔ وہ گئی ایسا لباس لے کے جس میں باوجود لباس کے وہ ننگی ہے، اور یہ ڈوب کے مر نہیں جاتا شوہر، اس کو دیکھ کے مزید خوش ہوتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال دینے چلا ہوں، آگے ایک علامت ہے، فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بے حیائی اور فحاشی پھیل نہ جائے، جب تک بے حیائی اور فحاشی۔ ہمارے زمانے میں یہ علامت پوری ہو چکی ہے، اپنے آخری درجے تک پہنچ چکی ہے۔ اب ذرا ایک چھوٹی سی مثال میں اس بات پہ دینا چاہوں، مسلمان کا جب نکاح ہوتا ہے، مسلمان کا جب کیا ہوتا ہے، جو یہ کرتے ہیں ہم، وہ ہماری بحث کے مصداق ہے، جو یہ کرتے ہیں، ہر مسلم نہیں۔ اب ہوتا کیا، کسی جگہ بھی انہوں نے فنکشن کرنا ہوتا، بارات جب آ جاتی ہے، بارات کی عورتیں بھی اور ادھر لڑکی والی بھی عورتیں، سر کیسے ہوتے ہیں، سر کے بال کچھ نہیں ہوتا، جو کرتے ہیں ہم تو ان کو سمجھا رہے ہیں، سر پہ دوپٹہ ہوتا، بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں، اور جسم، اکثر کا جسم تو اب بریک لباس اور ٹائٹ کی بات ہی ختم ہوتی جا رہی، اب تو ویسے ہی جسم ننگا ہوتا ہے، نظام ہی ایسا، ہاں بازو لباس شروع ہو گئے، ادھر سے آدھی پنڈلی تک پانچے اوپر ہے، ادھر سے پہلو یہاں تک اوپر چلے گئے، تو آدھا جسم تو اس کا ویسے ہی ننگا ہے، اور جو آدھے پہ اس نے لباس پہن رکھا وہ ایسا ہے جو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا۔ اب بندہ غور کرے، وہیں اس کا باپ بھی ہے، وہیں اس کا شوہر بھی ہے، وہیں اس کا بھائی بھی ہے، کیا ان مسلمانوں کی غیرت ابھی زندہ ہے؟ کیا کہیں گے ہم؟ بولو تو صحیح، یہ مردہ ہو چکے ہیں ان کے ضمیر،
میرے بھائی یہ کام تو یہودیوں کا تھا، یہ کام تو عیسائیت کا تھا، یہ بت پرستوں کا کام تھا، جو آج ہم اپنے معاشرے میں مسلم سوسائٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سارا نظام کن کا تھا؟ سرکار نے کیونکہ ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت میں فحاشی اور عریانی پھیل نہ جائے۔ فحاشی اور عریانی، یہ چھوٹی سی مثال تھی۔ اسے آگے سرکار علیہ السلام کا فرمان علی شان، فرمایا اتنی بے حیائی پھیلے گی، اتنی پھیلے گی کہ ایک اجنبی مرد اور عورت کا آپس میں ایسا نظام جو کہ شوہر اور